اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. الم تر إلى الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک إلى آخر الآیہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیز بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ رب ذوالجلال کا بے پناہ انعام اور احسان ہوا. اللہ پاک ہم سب کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. مالک کا مزید احسان ہوا، تراویح جیسی اہم سنت ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا. اور اللہ کا بڑا ہی احسان ہے، اللہ پاک نے تھوڑی دیر قرآن پاک کے سبق کو سنے اور سنائے. اللہ نے سنہرا موقع عطا فرمایا. دعا فرمائیں جتنی باتیں کہی جائے سنی جائے. کہنے والے بھی محتاج ہیں، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ پاک کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. عزیز بھائیو، اللہ پاک اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں. ہم سورہ بقرہ شروع کر چکے تھے، درمیان میں کئی دن بھی ہو گئے اور آیت الکرسی لگاتار 2-4 دن آپ نے لگاتار اس کا خلاصہ تفسیر بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے سنا. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کیا ہے آیت الکرسی یاد کرنے اور اس کو پڑھنے کا بھی شوق ہوا ہوگا، اس کو یاد کر لیے بھی ہوں گے. اور مزید اللہ پاک نے یہاں پر ایک آیت میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور. اللہ پاک دوست رکھتا ہے ان لوگوں کا جو آمنو ایمان لے کر آتے ہیں. یخرجهم من الظلمات، اور نکالتا ہے ان کو ظلمات سے، اندھیری سے، إلى النور، نور کی طرف. والذین کفروا، جو لوگ کے کفر کرتے ہیں، اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور إلى الظلمات. یہ تمام چیزیں یہاں پر اس کا مفہوم یہ ہے. تو دوستو، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو ظلمت سے، اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف گامزن کرنا چاہتے ہیں، روشنی کی طرف لانا چاہتے ہیں. اور روشنی کیا ہے؟ یہ اللہ کا جو نور ہے وہ علم ہے. انسان کو ہمیشہ صحیح راستے پر پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ وہ علم ہی کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے. بے علم نتوا خدا را شناخت، بغیر علم کے ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے. علم کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے بھی ہیں اور اللہ کو پہچاننے کا واحد ذریعہ علم ہے. تو میرے بھائیوں، علم کیسی دولت ہے. انسان کیا ہے بہت چھوٹی سے لے کر بڑے بڑے کیا ہے مقامات تک پہنچ جاتا ہے. انسان علم نہ ہونے کی وجہ سے بڑی جگہ بھی رہ کر کیا ہے بے فائدہ ہوتا ہے. انسان بادشاہوں تک، بڑے بڑے رئیسوں تک، بڑے بڑے کیا ہے عہدیداروں تک کب پہنچتا ہے؟ جبکہ اس کے پاس علم ہو، چاہے دنیاوی علم ہو، دین کا علم ہو. دنیاوی علم کے لیے میرے بھائیوں بہت ساری جگہ ہم دیکھتے ہیں جہاں پر علم ہونے کی وجہ سے آج بڑے بڑے لوگوں میں، جہاں پر بڑی بڑی آفس ہیں، بڑے بڑے دفتر ہیں، وہ سب کیا ہے آج دنیاوی علم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ لوگ اونچے اونچے عہدوں پر ہیں، بڑے بڑے کیا ہے ڈگریاں لے کر بڑی بڑی جگہوں پر ہیں. آج ہمارے مسلمان کیا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، پڑھائی نہ ہونے کی وجہ سے کہاں ہی کی ہنچ ہے ہی نہیں ہے. بہت پیچھے ایجوکیشن کے اندر ہمیں بہت 0% ہم 0% کے اوپر ہے مسلمانوں کا. ویسے بھی 4% کیا ہے قریب میں کیا ہے وہ ظالم حکومت کیا ہے وہ بھی نکال دی. میرے بھائیوں، ہماری کم علمی کی وجہ سے ہے. ہم لوگ علم والے ہوتے، آج میرے بھائی ایک وقت وہ تھا مسلمانوں کا دبدبہ، مسلمان کون تھے، اللہ نے ان سے کیسا کیسا کام لیا ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا اور تختہ ہی پلٹ گیا، ہمارا کایا ہی پلٹ گیا ہے. ایک وقت وہ تھا ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے. اللہ نے
میرے بھائیوں وہ مقام عطا فرمایا تھا. ہم لوگ علم کو نہ پڑھنے کی نہ سیکھنے کی وجہ سے پسے پشت بہت نیچے گرے ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے دین کا علم بھی حاصل کرے, دنیا کا علم بھی حاصل کرے. آج ایجوکیشن کے میدان میں فیلڈ کے اندر آنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اپنے بچوں پر بھی نگرانی کیجیے, خود بھی آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے. تو میرے بھائیو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک. علم کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور یہاں پر نمرود کو آپس میں مناظرہ ہوا. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے اللہ پاک نے ہر زمانے کے اندر پیغمبر بھیجتا رہا. وہ نبی رسول پیغمبر کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہوتی رہی. لوگوں کو علم نہ ہونے اس کی وجہ سے خدا کو پہچاننا مشکل تھا. پیغمبر آ کر ان کو صحیح رہنمائی فرماتے تھے. ہر پیغمبر ہر دور میں اللہ نے بھیجا, نبیوں کو رسولوں کو بھیجا. انہی پیغمبروں میں سے ابراہیم علیہ السلام, ان کو کیا کہتے ہیں, ابو الانبیاء کہتے ہیں. کئی ہزار پیغمبر ان کے اولاد میں پیدا ہوئے. کئی ہزاروں کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں پیدا ہوئے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں, ابو الانبیاء, نبیوں کے باپ. انہی کے خاندان میں سرکار مدینہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعثت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوئی. ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں, ان کو بھی کیا ہے, انہی کی نسل میں آقا علیہ السلام کا بھی دنیا کے اندر تشریف لانا ہوا. بہرحال اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا نمرود تھا. نمرود ابراہیم علیہ السلام کو آپس میں یہ کیا ہوا, آپ تو میں ہوئی. ابراہیم علیہ السلام حق کا کیا ہے راستہ دکھا رہے تھے, نمرود باطل کا راستہ دکھا رہا تھا. نمرود اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تھا. آخر کار بہت لمبی بات ہے, ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو آزر بت گھروں کے اندر پیدا ہوئے, یعنی پجاریوں کے گھر میں پیدا ہوئے. آپ نے آنکھیں کھولا, چاروں طرف بتیں رکھے ہوئے ہیں جن کی پوجا پاٹ ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا, دھیرے دھیرے ان بتوں کو کھینچ کر لے کر گئے. اس کے بعد ایک بتوں کو جہاں ایک گھر میں تھے, ابراہیم علیہ السلام گئے کلہاڑی ہاتھ میں لے کر کسی کے ناک کاٹ ڈالے, کسی کے ہاتھ اور کسی کا پیر. آج بھی دیکھو کئی مندر ایسے رہیں گے, آپ کو دکھائی دیں گے. کئی مندروں میں کیا ہے, وہ لوگ آج بھی اس کو عقیدہ کر دیں, آج بھی ان کی پوجا کر دیں, آج بھی کیا کر دیں, ان کی اور عبادت کر دیں. کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا, کسی کی گردن ٹوٹ گئی تھی, ہے نہیں ہے, کئی تو آپ دیکھیں نظر آئیں گے. تو میرے بھائیوں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, سب کا ہاتھ پیر سب کا آپریشن کر کو چھوڑ ڈالے. اب چھکرنا ہی تھا تو ان میں سے کیا کر دیا. اس وقت میں نمرود کو معلوم ہوا یہی ایک نوجوان ہے, اسی کا کام ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آئے, آپ کو کیا ہے آگ میں ڈالنے کا پلان ہوا. آپ کیا ہے آگ میں ڈال دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو بات پوچھا گیا, اے اللہ کے پیغمبر بتائے تمہارے زندگی کے سب سے آرام اور اچھے دن, اطمینان والے دن کون سے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جتنے دن میں آگ میں تھا اتنے دن میری زندگی کے بہت اچھے دن. ابراہیم علیہ السلام جہاں اندر گئے تھے وہاں پر آپ نے کیا یکسوئی تنہائی اعتکاف میں تھے. آپ تنہائی اختیار کر لی. اللہ نے معراج کرائی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں. نمرود نے قلیل کو جب آگ میں ڈالا, جلتی ہوئی انگار کو خدا نے کیا کر دیا, گلے گلزار بنا دیا. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو بہت امتحانات ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو باہر لگائے. آپ کا ایک بال بھی کیا نہیں ہوا, نہ جلا نہ گلا, بالکل آپ صحیح تندرست تھے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا, آگ سے اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. پارے نمبر 17 سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے, اے آگ میرا خلیل, میں ہمارے دوست تیرے اندر آ رہے ہیں, میرے ابراہیم کو ایک بال بھی اگر جل گیا ہم قیامت کے دن تم کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے. آگ سے اللہ نے کہا. ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی اندر گئے آگ گلے گلزار بن گئی. آپ اطمینان سے, اللہ کہتے ہیں بردم و سلاما علی ابراہیم, اتنی بھی ٹھنڈی نہیں بن جانا میرے ابراہیم کو سردی ہو جائے. اللہ اکبر, اتنی گرمی بھی نہ ہو جانا میرے ابراہیم کو پسینہ آنے لگے. نہ پسینہ آئے نہ سردی ہوئے, بالکل درمیان میں میرے ابراہیم کا خیال رکھنا,
کس کو بول رہے ہیں بھائی؟ آگ کو۔ اللہ اکبر! خدا کے پاس اپنے پیغمبروں کا کتنا لاڈ ہوتا ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، اللہ کو اپنے نبیوں کا کتنا خیال ہوتا ہے۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ نمرود سے آپس میں مناظرہ ہوا۔ نمرود کہنے لگے میں ہی خدا ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، سارا دربار لگا ہوا تھا۔ اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم، پوری قوم ہمارے سامنے سجدہ کرتی ہے، ہمیں جو دیتے ہیں وہ کھاتے ہیں، ہمیں خدا مانتے ہیں، تم کیوں ہمارا انکار کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، آپ ہمارے اللہ نہیں ہو سکتے، میرا اللہ کوئی اور ہے، جو تمہارا بھی اللہ ہے، میرا بھی اللہ ہے، سب کا خدا ہے۔ ابراہیم اور نمرود کہنے لگا وہ خدا کون ہے تمہارا؟ ابراہیم علیہ السلام اب کہنے لگے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود کہنے لگا ارے یہ کون سا بڑا کام، میں بھی کرتا ہوں کام، میں بھی کرتا ہوں۔ اب پورا دربار لگا ہوا تھا، نمرود کو بھی دیکھ رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اب نمرود نے کیا کیا؟ 2 قیدیوں کو لے کر آیا۔ یہ قیدی تھا گنہگار تھا، اس کو بخش دیا۔ یہ قیدی تھا معصوم تھا، وہ آزاد ہونے والے کو قتل کر دیا، جو مجرم تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اب نمرود کہنے لگا ہم نے بھی ایسا ہی کیا، جس کو مارنا تھا چھوڑ دیا، جس کو چھوڑنا تھا اس کو مار دیا۔ اب پوری قوم دیکھ کر واقعی نمرود تم نے صحیح کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہاری عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، میرا خدا وہ ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، میرا اللہ وہ ہے مردے کو زندے سے نکالتا ہے، زندے کو مردے سے نکالتا ہے۔ کبھی ماں دنیا میں آتی ہے اور اس کے بعد جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن ماں مر جاتی ہے، بچہ زندہ باہر آ جاتا ہے۔ ہوا نہیں ہوا دنیا کے اندر؟ کبھی ایسا ہوتا ہے ماں زندہ ہوتی ہے لیکن باپ جیسے بچہ باہر آتا ہے، مردہ بچہ باہر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من الحی ویخرج المیت من الحی، اللہ وہ ذات ہے۔ ایک مرغی کے انڈے کو رکھ لیجیے، آپ مرغی کے انڈے کو اٹھا کر مرغی کے نیچے رکھیں، وہ گرم کرتی ہوئی 20 دن کے پروں میں چھپا چھپا کر بعد میں کیا ہو جاتی ہے؟ بچہ نکل آتا ہے۔ وہی انڈے کو آپ پھوڑ کر نکال دیں، زردی بن جائے، آپ اس کو آملیٹ بنا کر کھا لیں گے۔ یہی انڈے کو لے کر مرغی کے نیچے رکھو، اللہ ایک زندے بچے کو باہر نکال دے۔ ہے نہیں؟ اللہ کی قدرت ہے، سبحان تیری قدرت، اللہ پاک اتنی بڑی قدرت والے، کبھی زندے کو مردے سے، کبھی مردے کو زندے سے نکالتے ہیں۔ تو اس کے بعد دوسرا جملہ کہنے لگے قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اے نمرود میرا خدا وہ ہے مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے۔ تو اب کیا ہے؟ نمرود کہنے لگا ارے یہ ہم سے یہ بھی نہیں، ہم بھی کر سکتے، کیسا کرو گے؟ ایسا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا اچھا کرو، اب تو تم نے کسی کو قیدی کو مار دیا، کسی کو چھوڑ دیا، ایسا کرو میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، تم ایسا کرو مغرب سے سورج نکالو، مشرق میں ڈباؤ۔ یہ ہو سکتا ہے؟ نمرود کہنے لگا فبہت الذی کفر، نمرود اپنے ہاتھ اٹھا دیا، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہاں جیت ہوئی، آپ کی کامیابی ہوئی، تو پوری قوم نے کیا کیا؟ ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن ناک کا مسئلہ تھا، مان لے گی قوم نمرود سب کو موت کے گھاٹ میں اتار دے گا۔ اسی لیے آخرکار کیا کیے؟ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر کامیابی و کامران نکلے۔ آخرکار نمرود کیا کر دیا؟ اپنے گھٹنے ٹیک دیا اور ہکا بکا رہ گیا۔ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے حق و باطل جب بھی آپس میں ٹکرایا ہے، اللہ نے کیا کر دیا؟ حق کو غلبہ دیا ہے، باطل مغلوب ہوا ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر کیسے کیسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آواز لگاتے ہیں، کیا ہے؟ باطل دن دناتا ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک باطل کو کبھی آگے نہیں، ہمیشہ حق کا بول بالا ہوا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، پارے نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں جب حق آتا ہے، باطل آتا ہے، اللہ
اللہ پاک ہمیشہ باطل کو مٹھی میں ملیا مٹ کیے ہیں اور حق کو اللہ پاک سر بلندی عطا فرمائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہم سب کو چاہیے، اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم تتر بتر ہو جائیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوط نہیں پکڑیں گے، باطل کے پیچھے بھاگیں گے، کب تک دیکھیں گے باطل کے پیچھے؟ میرے بھائیوں ہمیشہ کیا ہے، حق کا بول بالا ہوا ہے۔ ہم کیا ہے، ہمارا اسلام بھی حق ہے، ہمارا قرآن بھی حق ہے، ہمارا نبی بھی حق ہے، ہمارا خدا بھی حق ہے۔ جب یہ تیز چیزیں ہمیں حق کے ساتھ ہیں تو ہمیں ڈر کس بات کی ہے؟ ڈر کیوں ڈرتے ہیں ہم لوگ؟ میرے بھائیوں ہمیشہ موت کو کیا ہے، باطل کو آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کریں گے، باطل کھڑے کھڑے کیا کرے گا، اس کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے اپنے اسلام پر ایمان پر مضبوط رہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں اللہ پاک جب تک دنیا میں رہے ایمان پر استقامت نصیب فرمائیے۔ موت آئے میرے بھائیوں اسلام پر ہم مریں گے، جبھی جا کر ہماری کامیابی ہوگی۔ میرے بھائیوں آخر بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے او کالذی مر علی قریہ، یہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کون ہیں؟ ایک پیغمبر آئے ہیں اور لوگوں نے ان کو کیا کر دیا، پیغمبر کو خدا کا بیٹا مان لیا۔ بہرحال اس کی تفصیل انشاءاللہ کل لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد بھی وہ دو چار چیزیں ہیں انشاءاللہ، یہاں بات ہمیں خدا کی قدرت کتنی بڑی ہے یہاں اس بات پر ہمیں سمجھ میں آئے گی، خدا کتنی بڑے قدرت والے ہیں، حکمت والے ہیں، اور اللہ پاک نے اس پیغمبر کو موت دے کر پھر اٹھایا، پھر دنیا کو دکھانے پر ایک عجیب و غریب واقعہ یہاں پر اللہ بیان فرماتے ہیں۔ کل ویسے بھی ہماری تاخراتوں میں سے پہلی تاخرات ہوگی، تمام حضرات سے ہمارا درخواست ہے جتنے اور بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی بٹھانے کی کوشش کریں، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، جس طرح ہر دن ہماری بات ہوتی ہے اسی طرح 10 منٹ زیادہ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے اپنے کیا انفرادی اعمال میں وقت دیا جائے گا۔ دعا فرمائیں جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔